جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 24-30 گھنٹے پہلے امریکہ نے وینزویلا کے کیپٹل کراکس پر حملہ کر دیا تھا، اور وہاں پہ جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ تھے صدر نیکولس موڈورو کو جو ہے ان کی بیگم سمیت گرفتار کر لیا تھا، اور وہاں سے اغوا کر کے اس کو اور اس کی وائف کو امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ آج ایک کورٹ میں بھی ان دونوں کی پیشی تھی۔ تو یہ امریکہ نے ساری بدماشی کیوں کی؟ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو وہاں سے کیپٹل سے حملہ کر کے اسپیشل آپریشن کر کے اغوا کر لیا، اور یہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں، انٹرنیشنل جو لاء ہے، اور یو این جو چارٹر ہے، اور ممالک کی جو ساورنٹی ہے، اس پہ ایک کھلم کھلا جو حملہ تھا، اور یہ کھلی دہشت گردی تھی۔ اس کو دبے لفظوں میں بہت سارے ممالک نے کنڈم بھی کیا، اور خاص کر چائنا اور رشیا نے اسٹرانگ ورڈ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی انتظامیہ نے 3 سے 4 مہینے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ موڈورو کو جو ہے کسی طریقے سے حکومت سے ہٹانا ہے، اور وہاں پہ پھر سے امریکہ کی جو اجاراداری ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ امریکہ نے دراصل حملہ کیوں کیا وینزویلا پہ؟ دنیا میں وینزویلا وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ایسٹیمیٹڈلی کم از کم 300 بلین بیرل کے ریزروز موجود ہیں وینزویلا پہ۔ اب وینزویلا جو ہے امریکہ کے سامنے جھک نہیں رہا تھا، وہ اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ سامنے کیوبا تھا، وہ بھی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ ادھر سے پیناما جو ہے امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ یعنی ساؤتھ امریکہ میں جتنے ممالک تھے ان کے تعلقات امریکہ سے بڑے کشیدہ ہیں۔ اب امریکہ میں جو ہے وہ تیل کی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور امریکہ بڑا پریشان تھا کہ بھئی اپنی فیکٹریز کو، اپنے کاروبار کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس کو کیسے وسعت دینا ہے، اور وہ وینزویلا سے ڈیمانڈ کرتا بھی رہا ہے کہ بھئی آپ کے جو آئل ریزروز ہیں ان تک ہمیں ایکسیس دے دیں، لیکن وینزویلا اور موڈورو جو ہے وہ انکار کرتے رہے۔ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یعنی پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو ہوگو شاوز جو ہے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے وینزویلا کے، وہ تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ بدماش ہے، دنیا کا تھانے دار ہے، اور یہ سب کو ڈرا رہا ہے، سب کے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے۔ تو وہ تو بیچارے 2013-14 میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ موڈورو جو ہے ان کو جانشین بنا کے چلے گئے تھے۔ پھر یہ بعد میں الیکشنز ہوئے تھے، ان پہ بھی تھوڑا سا سوال اٹھ رہا تھا کہ بھئی وہ ریگڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن چرائے گئے ہیں، یہ اللیگلی جو ہے اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں تو تھیں۔ لیکن موڈورو چائنا کے بہت قریب گئے تھے۔ ان کی گرفتاری سے قبل بھی چائنیز سینئر آفیشل جو ہے ان کے جو محل میں جس میں وہ امریکہ نے ریڈ کیا تھا، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور چائنا نے یعنی وینزویلا کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ ڈیولپ کر رہا تھا، وہاں پہ پل بنا رہا تھا، سڑکیں بنا رہا تھا، جتنا انفراسٹرکچر ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وینزویلا کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہونے کے باوجود $60 ارب کا چائنا کا ہی یہ مخروض ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ پریشان تھا کہ بھئی ہمسایہ تک پہنچ گیا ہے چائنا، یہ ہمیں گھیر رہا ہے ہر طرف سے۔ افریقہ میں اس نے گھیرا ہوا ہے، ایشیا میں اس نے جو ہے نا ایکسپینڈ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، تمام ممالک اپنے ساتھ اس نے ملایا ہوا ہے۔ اب جو ہے ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمیں گھیر رہا ہے، اکنامیکلی بھی کمزور کر رہا ہے، اسٹریٹجیکلی بھی کمزور کر رہا ہے۔ لہٰذا اب چائنا کو پیغام دینا تھا، تو ٹرمپ نے کہا کہ پہلی کارروائی جو ہے یہاں سے کریں گے۔ تو اس نے بدماشی کی اور جا کے وینزویلا پہ دعویٰ بول دیا، صدر کو اغوا کیا، صدر کی بیوی کو اغوا کیا۔ اب جا کے وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، اور آپ کو بھی کڈنیپ کیا جائے گا، اغوا کیا جائے گا، اور دوبارہ جو ہے آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو موڈورو کا ہوا ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ ابھی صدر بن گئی ہے، پریزیڈنٹ بن گئی ہے،
یہ کس ڈگر پہ چلتی ہیں، اس کے تعلقات امریکہ سے کیسے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن آج ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھئی یہ جو کیوبا ہے، یہ پیناما ہے، ساؤتھ امریکہ میں جتنے برازیل وغیرہ ہیں، کہا کہ یہ جو سکھ گورنمنٹس ہیں بقول ٹرمپ کے، کہنے لگے اب ان کی باری ہے، اب ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، یا تو یہ امریکہ کا ساتھ دے دے، یعنی امریکہ کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے جتنے وسائل ہیں، تیل ہے، تانبا ہے، منرلز ہیں، ٹھیک ہے، ریئر ارتھس ہیں، سب کے لیے اگر نہیں کریں گے تو پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پھر ہم ایک ایک کر کے چن کے سب کو ماریں گے، سب پہ قبضہ کریں گے۔ یہ کھلی بدماشی ہے بیسیکلی امریکہ کی۔ یہ امریکہ جب جو ہے نا کسی ملک پہ حملہ کرنا چاہے، کسی کو اغوا کرنا چاہے، کسی کو قتل کرنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی مورل، کوئی ایتھیکل، کوئی جو ہے انٹرنیشنل قانون کی طرف یہ دیکھتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا نمبر 1 بدماش ملک ہے۔ یہ جب چاہے کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، جب چاہے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، جب چاہے کسی کے وسائل پہ بھی یہ قبضہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایران کو بھی پیغام بھیجا ہے۔ ایران کو آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، اور ان کی جو کرنسی ہے اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ وہ $1 کے مقابلے میں جو ایرانی روپیہ ہے وہ تقریباً ملینز میں پہنچ چکا ہے۔ اور وہاں پہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے احتجاج چل رہے ہیں، جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، سرکاری دفاتر پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجی جو تنصیبات ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں، خاص کر ینگسٹرز۔ تو ایران کو بھی ساتھ ساتھ ٹرمپ نے پیغام بھیجا ہے کہ ایران جو ہے مذاکرات کرے اور منتشر کرنے کے لیے فورس کا استعمال نہ کرے۔ اگر کرے گا تو ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہم انٹروین کریں گے۔ ساتھ ساتھ ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بھئی جو آیت اللہ خامنائی ہیں، سپریم لیڈر ہے ایران کے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رشیا شفٹ ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ ایران کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے نہ تردید آئی ہے، نہ جو ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو ابھی اس میں ایک پاکستان کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان بھی ذرا پھونک کے چلے امریکہ کے اتنے کلوز اگر یہ گیا ہے حالیہ سالوں میں، خاص کر پچھلے 1.5 سال میں شہباز شریف کی جو حکومت آئی ہے، اس دوران تعلقات تو بہتر ہو گئے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے، امریکہ کی دوستی جو ہے نا وہ یعنی امریکہ کی دشمنی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کی جو دوستی ہے نا وہ جان لیوا ہے۔ امریکہ پھر جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، یہ ووٹ سے آیا ہے، یہ کس طرح آیا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب جانے سے ہر ملک کو، ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو سوچ کر پھونک کر چلنا چاہیے، اور اس حد تک امریکہ سے قربت رکھے کہ وہ اس کی اپنی سیفٹی بھی، اس ملک کی سیفٹی، اس رہنما کی سیفٹی بھی ذرا آگے مقدم وہ رکھے۔ تو فی الحال اتنا ہی تھا۔